اسی کے لطف سے قائم ہے زندگی ورنہ ہمارا کوئی قدم بھی عدم سے دور نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم لوگ صرف سروں کی بات کرتے ہیں، لیکن جو شروتیاں ہوتی ہیں، جو سروں کے بیچ میں جو سب نوٹس ہوتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی زندگی میں؟ جیسے کہتے ہیں کہ 2 سروں میں 24 سرخیاں ہوتی ہیں. جیسے صاحب ہے رے گا گانا، جیسے آگے جائیے وہاں پر تو اس میں 24 سرخی. آپ کے والد صاحب کی روح آپ کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہے؟ ایسا ہے کہ والد صاحب سے تو یعنی وہ تو ان کا تو دنیا میں ہندوستان میں سرتاج موسیقی بابا موسیقی اتنی ان کو آباد ہے. کلکتہ بمبئی اس زمانے میں جہاں ہندوستان ایک عروج پہ کا کلاسیکل میں سب بڑے بڑے جیسے بلال خان صاحب، بسم اللہ خان، استاد علی خان صاحب، استاد بڑے غلام خان صاحب، ان لوگوں کے ساتھ پنڈت بھیم سنگھ جوشی، جسرات جی کا تو میں جوانی مجھے یاد کہ میرے والد کے ساتھ بیٹھ کر تانپورہ بجاتے تھے بچپن میں. تو ایسا تھا استاد اللہ کا خان صاحب. سیاہ رات نہیں نام لیتی ڈھلنے کا، یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا. ایک اسٹینڈنگ اوویشن فار دی ون اینڈ اونلی استاد الطاف حسین سارہان صاحب. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ لوگوں کا وقت نہ لینے کے بجائے میں جس چیز کے لیے آپ لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اس کی میں شروعات چاہوں کرنا ہونا. اور استاد صاحب ایک شعر آپ کے لیے ہے، وہ صرف آپ کے لیے ہے. استاد صاحب ایک شعر آپ کے لیے ہے. جو چاہتی دنیا ہے وہ مجھ سے نہیں ہوگا، جو چاہتی دنیا ہے وہ مجھ سے نہیں ہوگا، سمجھوتا کوئی خواب کے بدلے نہیں ہوگا. استاد الطاف حسین سارہان صاحب، شکریہ. یہاں پر میں فراز گورکھپوری صاحب سے معذرت کے ساتھ میں اگر میں اس شعر کو کچھ ایسے کہنا چاہوں: آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسروں، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسروں، جب ان کو دھیان آئے گا تم نے الطاف حسین سارہان کو دیکھا. اور بہت ہی خوش قسمتی ہے ہماری کہ استاد الطاف حسین سارہان صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں، اور جس طرح کا سما باندھا ہے آج الطاف حسین سارہان صاحب نے، یہ ایک ہمیشہ یادگار رہے گا I'm sure آپ سب لوگوں کے لیے. تو بہت بہت شکریہ الطاف صاحب. آپ کا اور سب کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے سب کے مہمان ہیں، سب کے انڈین افغان سب کے مہمان. اور مجھے بہت ہی یعنی کہ آپ کے دیکھنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے. اور آپ تو ہمیشہ نظر آتے ہیں، آپ کے شو وغیرہ جو ہیں بالی ووڈ میں سپر اسٹاروں کے ساتھ آپ کا سروکار ہے، تو سبھی لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو دل سے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ الطاف صاحب. الطاف صاحب موسیقی کا آپ کی زندگی میں کیا دخل ہے؟ ایک بار موسیقی کا آپ کی زندگی میں کیا دخل ہے؟ موسیقی کا میرے زندگی میں وہ جگہ ہے جیسا میں سوچتا ہوں، جیسا میرے باڈی کو سانس کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ریکویسٹ پلیز اف یو کین ہیو سائلنس پلیز، اٹس اے ریکویسٹ. سنا رہے تھے اوبیسلی کلاسیکل میوزک کا آپ کی زندگی میں بہت دخل ہے. آپ کو جو ایک شروتیوں میں کتنا کشش ہے. ہم لوگ صرف سروں کی بات کرتے ہیں، لیکن جو شروتیاں ہوتی ہیں، جو سروں کے بیچ میں جو سب نوٹس ہوتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی زندگی میں؟ جیسے کہتے ہیں کہ 2 سروں میں 24 سرخیاں ہوتی ہیں. جیسے صاحب ہے رے گا گانا، جیسے آگے جائیے وہاں پر تو اس میں 24 سرخیاں. تو سرخیوں کو ادا کرنا، سمجھنا، تو وہی لوگ وہ جو سر کو سمجھتے ہیں وہ سرخی بھی سمجھ سکتے ہیں. جس کو سر سے ہونا ہو تو سرخی کیا سمجھ بھی نہیں آئے. شاعری کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے؟ شاعری کا کیا دخل ہے آپ کی زندگی میں؟ شاعری کا تو ایسا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ غزل
لکھنے والے جو شاعر گزرے ہیں، جو ابھی ہیں، جو پہلے تھے، جو آپ سے آگے تھے. تو میں سوچتا ہوں کہ شعر جو ہے، غزل جو ہے، اس کا آپ سوچیے کہ شعر غزل ایک جسم ہے. اب جیسا اگر آپ ایک غزل کو ایسے ہی پڑھیں نا، دل نازاں تجھے کیوں ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا، لیکن اگر اس کو سر میں کہا جاتا، اس کو آپ ترنم میں کہتے ہیں، تو جیسا آپ اس میں جان رکھتے ہیں. شاعری ایک باڈی ہے، اور موسیقی جو ہے، جو اس میں آتا ہے، اس کا روح بن جاتا ہے، آत्मा بن جاتی ہے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. استاد صاحب، ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دیٹ جن کا کام اہل سیاست ہے وہی سمجھیں، جن کا کام اہل سیاست ہے وہی سمجھیں، اپنا پیغام تو محبت ہے جہاں تک پہنچے. آپ افغانستان سے ہیں. جب میں جب میں بیٹے کے گھر پہ جب میری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے مجھ سے ذکر کیا کہ اس سنہرے دور کا جو افغانستان میں آپ نے دیکھا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ میں رہے گا. تو آپ کی جو مٹی ہے، جب ایک آپ دیکھتے ہیں، آپ نے کافی عرصہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تشدد کا ماحول آپ نے دیکھا ہے. آپ کی نظر میں ایک جو فنکار ہے، ایک آرٹسٹ ہے، وہ اپنے درد کو، جو اس کی مٹی سے جو ایک درد جڑا ہوا ہے، اس کو اپنے فن کے ذریعے، اپنے آرٹ کے ذریعے دنیا کے پاس کیسے لے کے جاتا ہے؟ ایک تو آپ نے جو فرمایا کہ ہم نے جو جہاں، یعنی جس چیزوں کو میں نے زندگی میں دیکھا، اور وہ تو ایسی مور ہے میرے دل و دماغ، وہ کبھی دل و دماغ سے دور نہیں ہو سکتے. تو ہم نے جب ہمارے والد صاحب استاد سالم صاحب تھے، تو ان کے بدولت، ان کے برکت سے، تو ہم نے جیسا افغانستان کے اس زمانے میں بہت ہی اچھا ماحول تھا افغانستان میں، موسیقی کا، کلاسیکل میوزک کا، غزلوں کا، ٹھومری کا، بہت شائقین تھے لوگ. اور افغانستان میں یعنی بہت ہی ایک عروج میں تھا کلاسیکل میوزک، سب خانہ قائی میوزک، صوفی میوزک، سبھی ہمارے افغانستان میں. خاص طور پر ہمارا جو کنگ تھا ظاہر شاہ، تو اس کے زمانے میں یعنی موسیقی کا بہت ہی زیادہ ہوا عروج، اور وہ ایک سمجھ کے بھی تھے، اور بجاتے جیسا وہ ستار بجاتے تھے، پیانو بجاتے تھے، ہارمونیم بجاتے تھے، وائلن بجاتے، بیٹنگ کرتے تھے. تو ان کو سمجھ تھا گانے والے. وہ بڑے غلام علی خان صاحب کو بلا کے سنتے تھے، جیسا وہ امیر خان صاحب کو، مہدی حسن صاحب کو، فریدہ امی کو، اور سلامت استاد ذاکر علی خان صاحب جی، اور یہاں تک کہ طلعت محمود جی، ہیمنت کمار جی، تو سبھی افغانستان کے دورے میں آئے. دلیپ کمار صاحب آئے تھے، سنیل گواسکر آئے تھے. تو ان سب کے ساتھ اس زمانے لاکھ کولی آئے. تو اس زمانے میں کہ کیا تھا کہ جذبہ تھا. لیکن میں ایک بات آپ سے کہوں کہ میں افغانستان، میں خود افغان ہوں، میں خود افغانستان کا ہوں، میری پیدائش، میری سب کچھ وہی ہے. جو بھاشا میں بولتا ہوں تو اللہ کا دین ہے، وغیرہ تو کوئی جیسا بولتا ہوں تو کوئی سمجھتا نہیں کہ میں افغانی ہوں، میں ہے نا. کیا بات ہے. تو مجھے اس میں کیا ہے کہ مجھے بہت ہی ایک چیز افغانوں میں دکھائی دیتا ہے. افغان جیسا میں نے بہادر تھا، ان کا بہادری لڑائی نہیں، ان کا بہادری برداشت. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. ہمت والا ہے. ہمارے افغانستان کے لوگ میں بہت ہی طاقت ہے. لڑائی نہیں، وہ صرف کیسا وہ یعنی بد سدھا بد دنوں کو دیکھا، رشیا کو دیکھا، امریکہ کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں ابھی وہ بہت ہی دل جان سے وطن پرست ہیں، اپنے دیش کو چاہتے ہیں جہاں بھی، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا دیش افغانستان کا صرف افغانوں کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت ہی کمال کی بات. آپ نے والد صاحب کا ذکر کیا، ان کی روح آپ کے ساتھ میں کس طرح جڑی ہوئی ہے؟ آپ کے والد صاحب کی روح آپ کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہے؟ ایسا ہے کہ والد صاحب سے تو یعنی وہ تو ان کا تو دنیا میں ہندوستان میں سرتاج موسیقی، بابا موسیقی،
اتنے ان کو آباد ملے. کلکتہ اور بمبئی اس زمانے میں جہاں ہندوستان ایک عروج پہ تھا کلاسیکل میں, سب بڑے بڑے جیسے ولایت خان صاحب سے, بسم اللہ خان, استاد علی خان صاحب, استاد بڑے غلام خان صاحب, ان لوگوں کے ساتھ پنڈت بھیم سنگھ جوشی جی, جسرات جی کا تو میں جوانی مجھے یاد ہے میرے والد کے ساتھ بیٹھ کے تنقل ہو جاتے تھے بچپن میں, تو ایسا تھا. استاد اللہ کا خان صاحب, تو ایسے زمانے میں انہوں نے ہندوستان میں ایسا گایا, ایسا اپنا جھنڈا ہوا کہ, اور بہت صوفی طبیعت تھی, بہت صاف طبیعت تھی. سرنگ صاحب کا طبیعت بہت صوفیانہ تھا. اگر جیسا ایک اچھا گانا کام میں آتا تو وہ پڑتا, اور کوئی اچھا شعر شاعری میں بہت ان کو شوق تھا. وہ حضرت بیدل کو بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے سیکھا. ان کا گرو تھا نوی عبدالحمید اسی, جس کو قندیہ باد کے نام سے جانتے ہیں, تو وہ میرے والد کے بیدل شناسی کے گرو تھے. تو استاد صاحب نے بیدل شناسی کو کابل یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, اور جو گاتے تھے سمجھ کے گاتے, جیسا کہ راگ گاتے تھے تو راگ کے چار عنصر کو سمجھ کے گاتے تھے, اور گنی اور اتنا علم اور ایسی چیزیں جو ہندوستان میں انہوں نے ایسے ایسے گا, یعنی کلاسیکل راگے انہوں نے کلکتہ وغیرہ, جب میں کہوں کہ جب بڑے غلامان پڑھنے کرنا ٹھاکر, بسم اللہ خان سے بہت سکے, تو ایسے راگوں کو بھی گایا کہ ہندوستان کو بولا کہ انہوں نے بولا نام کیا ہے, انہوں نے بولا کہ آپ بولیے, تو وہ نام ابھی تک بند ہے, کسی نے سمجھا ہی نہیں ان کا نام. ایسے راگے گاتے تھے. سانسکرتی بھی بہت, سانسکرت کے راگوں کو بہت, ہمارے دادا بہت بزرگ تھے کلاسیکل میوزک. انہوں نے افغانستان میں, اگر غلام شاہ خان صاحب سرنگ صاحب کے والد, وہ تو ان کا یعنی افغانستان میں انہوں نے موسیقی کا وہ کیا بولتے ہیں بیچ وہ کیا جوڑا, تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 5-4 سال کی عمر میں انہوں نے شروع کیا موسیقی, تو اس وجہ سے وہ بہانی ہے موسیقی افغانستان کی. حضرت بیدل کا ذکر کیا ابھی استاد صاحب نے, تو بیدل جیسے کچھ لوگوں کو شاید نہیں پتا ہو, بیدل غالب کے استاد تھے. جب میری ملاقات استاد صاحب سے پہلی بار ہوئی اور انہوں نے بیدل کا ذکر کیا, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کا ان کا مطالعہ ہے, کس قسم کا ان کی اسٹڈی ہے, چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ موسیقی ہو, جس انڈیپ طریقے سے. استاد صاحب آپ نے مجھ سے ایک بات اور بھی ذکر کیا تھا جب میں میری آپ سے ملاقات ہوئی, میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں کہ جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ کسی بھی موضوع کے اوپر, کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. آپ کو جو معلومات ہے وہ ہر طریقے کی چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات ہے. جب میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے مجھے بتایا کہ یہ صحبت کا اثر ہے, کمپنی کا اثر ہے, کہ کس صحبت میں آپ رہیں اس کی وجہ سے آپ بنتے ہیں. یہ بہت ہی مجھے کمال کی آپ کی بات لگی ہے. آپ اپنی صحبت کے بارے میں اگر بتانا چاہیں, آپ کی صحبت کس طریقے کی رہی ہے, جو کہ آپ کی جو شخصیت بنی ہے آپ نے کہا کہ میری شخصیت میری صحبت کی وجہ سے, تو اپنی صحبت کے بارے میں آپ کو بتائیں. صحبت تو میں نے کہا کہ صحبت کا اثر, صحبت ہی اثر ہوتا ہے. تو اچھے صحبت میں بیٹھنا, بچپن سے اس صحبت میں جوان ہونا, اور یہ فیملی جو ہے آپ کے وہ ہمارے انڈیا کو افغانستان سب کا, تو صحبت اثر ہوتا ہے. تو جیسا ہم نے صحبتوں میں بیٹھے, اپنے والد صاحب سے سرنگ صاحب سے ہم نے راگوں کو سنا, سے بہت ان کے آغاز طریقے جو تہذیب ہوتا ہے نا, تہذیب بچوں کو سکھاتے ہیں, بڑوں کے سامنے کیسا, اور بڑوں کے سامنے عزت کیسا کرنا ہے, اپنے ماں باپ کو, اپنے مہمانوں کو, اپنے عزیزوں کو, یہ سب چیزیں صحبت کا اثر تو ہمارے خون میں آ گیا ہے سب چیز. تو اس وجہ سے, اور ہمارا صحبت ابھی بھی, مجھے والد صاحب کہتے تھے کہ 2 قسم کی صحبت ہے. صحبت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا سیکھنا یا سکھانا. اچھا نا, میں استاد سے دیکھنا کہ در صحبت یا افادہ ہے یا استفادہ ہے. افادہ گرفتار, استفادہ گرفتار, افادہ برای فهماندن. گفتاری نباشه صحبت بماناست. وہ کہتے تھے کہ وہ صحبت ویسا نہ ہو تو پھر بمانا, یا کسی سے کچھ سیکھو یا تم ان کو کچھ سکھاؤ. کیا بات ہے, کیا بات ہے.
एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, सिया रात नहीं लेती नाम ढलने का, सिया रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। मैं चाहूंगा कि एक स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए उस्ताद हुसैन सारंग साहब। एक स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द वन ओनली उस्ताद हुसैन सारंग साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और एक शेर मैं आपको पेश करता हूँ कि कहते हैं कि किसी के लुत्फ से कायम है जिंदगी, वरना हमारा कोई कदम भी अदम से दूर नहीं। क्या बात है, क्या बात है। So the concert will continue. Thank you very much and have a great evening. Thank you so much.